السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور نواز شریف کی ملاقات تقریباً 1 گھنٹے سے جاری۔ ملاقات ایون فیلڈ ہاؤس میں جاری ہوئی اور خواجہ آصف کل لندن سے روانہ ہوں گے۔ خواجہ محمد آصف سے لیگی عہدیداران کی بھی ملاقات۔ لیگی عہدیداران کی ملاقات مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ ملاقات میں چیئرمین یوتھ یو کے خرم بٹ، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ راشد ہاشمی اور ہیڈ آف یوتھ لندن ایران بٹ شامل تھے۔ نون لیگ عہدیداران نے خواجہ آصف کے ساتھ مجوزہ سوشل میڈیا کنونشن پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنی حکومت کو ہائیبرڈ ماڈل قرار دے دیا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کو دلدل میں چھوڑ کر گئے تھے، آج پاکستان کی افواج اور حکومت مل کر کام کر رہے ہیں، شکر ہے منافقوں کے ٹولے سے جان چھوٹی۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل کے لیے ترلے کر رہے ہیں تاکہ پھر سے چوری چکاری کر سکے۔ یہ سارا جو ہے منافقوں کا ٹولہ تھا، جس سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ دیکھیں وہ جو ہائیبرڈ ماڈل جس کی پی ٹی آئی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کھل کے نہیں کہا تھا۔ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ جتنے ترلے یہ کر رہے ہیں، پورا ٹبر جو ہے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ بی ایل اے اگر پاکستانیوں کا خون بہائے گی، پاکستانی فوج کا یا پاکستانی سویلینز کا، ان کی شناختی کارڈ دے کے ان کو مارے گی، جا کے ایران میں بھی جو کہتے ہیں جی ایسے والے بندے مارے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ دکاندار لوگ تھے، اس کے بچے تھے اس دکاندار کے جن کو انہوں نے مارا ہے، تو پھر بی ایل اے بھی اس کی قیمت ادا کرے گی۔ اسلام آباد میں طوفانی بارش اور شدید ژالہ باری گیند کے جسامت کے اولے برسنے سے معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے۔ اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے اتنے بڑے بڑے اولے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ زاہدہ راؤ کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں طوفان باد و بارہ گیند کی جسامت کے اولے برسنے سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ آسمان سے برستے برفانی اولوں سے کہیں عمارتوں کے شیشے ٹوٹے تو کہیں کھڑی گاڑیاں برباد ہو گئی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، ٹریفک اشاروں کے سگنلز ٹوٹ گئے، شاہراہوں پر سفر کرتے شہری زخمی بھی ہوئے، گھر کی چھتوں پر لگی سولر پلیٹیں بھی ٹوٹ گئی۔ شدید ژالہ باری سے فیصل مسجد سے شیشے ٹوٹ گئے، مسجد کے احاطے اور صفوں پر اولوں اور بارش کا پانی بھر گیا۔ شدید ژالہ باری سے شاہراہوں نے سفید چادر اوڑھ لی، موسم سرد ہو گیا، بارش سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ ضلع انتظامیہ کی امدادی ٹیموں نے طوفانی بارش سے متاثرہ علاقوں میں کھڑے پانی کو نکالنے کے لیے ریلیف آپریشن کیا۔ اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایجوکیشن ایکسپو 2025 کا کامیاب اور شاندار انعقاد کیا گیا۔ ایکسپو میں ملک بھر کی جامعات، صنعتوں، تجارتی اداروں اور تحقیقی تنظیموں نے شرکت کی، جنہوں نے طلبہ کو کیریئر گائیڈنس، ہنرمندی اور تعلیمی مواقع سے روشناس کروایا۔ تقریب کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے کیا، جنہوں نے اپنی ٹیم اور خصوصاً ڈاکٹر سائمہ ناصر کی قیادت میں منعقدہ ایکسپو کو تعلیمی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے گرین پاکستان مہم کے تحت شجرکاری بھی کی۔ طلبہ نے ایکسپو کو معلوماتی، متاثر کن اور کیریئر سازی میں مددگار قرار دیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی سینٹورس کے سی ای او سردار یاسر الیاس خان تھے، جنہوں نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے ان کے سٹارٹ اپس کو مستقبل کی امید قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء اور سٹالز لگانے والے اداروں کو اعزازی شیلڈز اور اسناد پیش کی گئیں۔ کرتارپور میں ایک تقریب کے دوران بھارتی سکھ یاتریوں نے گرو نانک کے کھیت میں گندم کی فصل کی کٹائی کا آغاز کیا۔ اس تقریب کا انعقاد متروکہ وقف املاک بورڈ، وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اور بین الاقوامی مذاہب، ہم آہنگی اور پروجیکٹ مینج یونٹ کرتارپور کے تعاون سے کیا گیا۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیف اللہ کھوکھر، ایڈیشنل سیکرٹری شرائن اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے عہدیداران نے سکھ یاتریوں کے ہمراہ اس کھیتی کے عمل میں شرکت کی۔ یاتریوں نے نعروں کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ویساکھی کی تقریبات کے دوران کبڈی میچز، بھنگڑا اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سکھ یاتریوں نے پاکستان میں اپنے تاریخی گرودواروں کی دیکھ بھال اور زراعت سے جڑے مذہبی مقامات تک رسائی پر حکومت پاکستان، متروکہ وقف املاک بورڈ اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کرتارپور کا شکریہ ادا کیا۔
حیدرآباد کے ہٹڑی بائی پاس پر 18 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے عوامی جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے جلسہ گاہ کا دورہ کر کے سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ایس ایس پی عدیل چانڈیو، ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن اور دیگر افسران موجود تھے، جنہوں نے جلسے کے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے تمام تر تیاریاں تسلی بخش قرار دیتے ہوئے عوامی سہولیات اور مکمل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ یاد رہے کہ 18 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، جس میں ہزاروں کارکنوں کی شرکت متوقع ہے۔ انتظامیہ نے جلسے کی کامیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کی طرف سے پی 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 آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ۔ وقار اسلم کیانی کی میزبانی میں بیرسٹر ایوب ایم پی، لارڈ قربان حسین، افرا شہزادی، نوید مغل، کونسلرز ادریس چودھری، ذاکر اللہ، بشارت داد، سابق کونسلر انصر علی خان، واجد برکی اور سابق میئر محمد ایوب، یاسر بلال، وحید راسب، ساجد مغل اور چودھری ظفر سمیت کثیر تعداد میں جیالوں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین نے پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈ کے صدر اور فوکل پرسن وفاقی حکومت چودھری شاہ نواز کی صدارت میں منعقدہ اپنے اعزاز میں استقبالیہ سے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ اس موقع پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری محمد یاسین کا کہنا تھا، بلاول بھٹو زرداری انٹرا پارٹی الیکشن میں 4 سال کے لیے پارٹی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، اب عوام انہیں وزیر اعظم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ چودھری محمد یاسین کا مزید کہنا تھا، پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، آزاد کشمیر میں رینجرز کا قیام سیکیورٹی فورسز کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنا ہے اور اس سے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ تو یہ بڑی خوشامد بات ہے، بلاول صاحب مستقبل کے انشاءاللہ لیڈر ہیں، مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر پولیس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس میں مشکلات جب آتی ہیں، سیکورٹی کے ریزن جب بنتے ہیں تو اس میں انہانس کرنے کی ضرورت تھی پولیس فورس کو۔ چودھری محمد یاسین کا کہنا تھا، عوامی ایکشن پارٹی کے بنیادی مطالبات کی ذاتی طور پر بھرپور حمایت کی تھی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر مطالبات پورے کر دیے تھے۔ میرپور ایئرپورٹ عوام کا بنیادی مطالبہ ہے، اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں گے۔ کنگز کالج لندن کا دندان سازی میں اہم کارنامہ، انسانی سٹیم سیلز کے ذریعے لیبارٹری میں دانت تیار کر لیے جو کہ مصنوعی دانتوں سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوں گے۔ سٹیم سیلز اور لیبارٹری میں تیار کردہ دانت امپلانٹس یا مصنوعی دانتوں سے کتنے مختلف ہیں، اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بریڈ فورڈ سے نادیہ راجہ کی رپورٹ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گرے ہوئے دانت دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، سائنس نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ انسان کے علاوہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جن کے کھوئے ہوئے دانت دوبارہ نکل آتے ہیں، جیسے کہ کروکوڈائلز، الیگیٹرز اور شارکس۔ اگر ان کے دانت گر جائیں یا ٹوٹ جائیں تو ان کی جگہ نئے دانت آ جاتے ہیں۔ ان جانوروں کے جبڑے قدرتی طور پر سٹیم سیل سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سیلز یا خلیات ہیں جو جسم میں ڈیمیج کی مرمت کرتے ہیں، لیکن انسان اس معاملے میں زیادہ لکی نہیں ہے۔ بیبی ٹیتھ گرنے کے بعد آنے والے دانت آخری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سٹیم سیلز ایکٹیو نہیں رہتے۔ لیکن اب کنگز کالج لندن کے سائنٹسٹ نے لیبارٹری میں نئے دانت اگانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لیبارٹری میں سٹیم سیلز کے ذریعے گرو کیے گئے دانت آپ کے قدرتی دانتوں کی طرح زیادہ مضبوط اور دیر پا ہوں گے۔ ڈینٹسٹری میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن سائنٹسٹ اب اس کوشش میں ہیں کہ لیبارٹری کے بجائے دانتوں کو منہ کے اندر ہی گرو کیا جا سکے۔ نادیہ راجہ، ABN نیوز، بریڈ فورڈ۔ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے زیر اہتمام سالانہ سراجہ منیر کانفرنس برمنگھم کے دارالعرفان سینٹر میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں امیر حضرت عبدالقدیر ایوان شیخ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ نے مسلمانوں کو موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں تفصیلی خطاب کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل وسیع تر اتحاد امت پر مبنی ہے۔ آپس کے فروئی ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج سے ہی ایک دوسرے کو صبر و برداشت سے احترام کے رشتہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے بڑھانا ہوگا تاکہ امت مسلمہ کا کھویا ہوا مقام پھر سے بحال ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت امیر عبدالقدیر ایوان سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ نے سالانہ سراج منیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں کثیر تعداد میں فرزندان توحید، عاشقان مصطفیٰ، مریدین، عقیدت مندوں سمیت کمیونٹی نے شرکت کی۔ امیر عبدالقدیر ایوان کا مزید کہنا تھا، سراج منیر
منیر کانفرنس کے ذریعے نوجوان نسل کو علم و شعور بصیرت سے روشناس کرانا اور ان کی فکری رہنمائی مقصود ہے۔ سکون قلب کے لیے روحانی تربیت بھی ناگزیر ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی امت خطرے میں ہے، یہ پوری انسانیت جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جب معاشی تنگی پیدا ہو جائے گی پوری دنیا میں تو وہ تفریق تو نہیں کرے گی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یا یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں اگر UK کے قوانین اچھے، ان کا اطلاق ہو اور اچھا امن ہو تو وہ صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ اس میں مسلمان کو ہے یا صرف غیر مسلم کو ہے یا مسلمان کو نہیں ہے۔ تو بینگ اے ہیومن بینگ ہم سب نے اکٹھا رہنا ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جس سے تکلیف نہ ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آنے والے دور میں معاشی بدحالی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، بنی نوع انسان کو مل کر ہی اس سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ بھوک افلاس کا خاتمہ کر کے ہی انسانیت کی قدر کرنا ہوگی۔ طاقت کے زور پر کسی کو دبا دینا وقتی عمل ہے، مستقل حل نہیں۔ نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے، سخت محنت کریں، اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں اور آخرت کے لیے بھی ذریعہ نجات حاصل کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ بریڈ فورڈ میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے عید ملن پارٹی کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی قوالوں اور فنکاروں نے اپنے سروں کا جادو چلا کر شرکاء پر اپنا سحر طاری کر دیا۔ قاضی کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ کے زیر اہتمام بریڈ فورڈ میں منعقد ہونے والی عید ملن پارٹی میں کونسل جنرل بریڈ فورڈ کے علاوہ کمیونٹی کے بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد نہ صرف عید کی مسرت بانٹنا بلکہ تارکین وطن کے درمیان باہمی روابط کو مضبوط بنانا تھا۔ تقریب میں مقامی قوالوں اور صوفیانہ قوالی کی دلکش پیشکش نے جہاں شرکاء کو محو کیا، وہیں پاکستانی ثقافت کی رونق بھی دوبالا ہوئی۔ اس موقع پر کونسل جنرل آف پاکستان بریڈ فورڈ زاہد احمد جتوئی اور شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات نسل در نسل ثقافتی تعلق کو زندہ رکھنے اور تارکین وطن کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آج میں یہاں پہ آئی ہوں، بریڈ فورڈ میں میرا شو تھا جو بہت اچھا ہوا ہے، بہت لوگوں نے انجوائے کیا ہے اور میں نے خود بھی انجوائے کیا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا بریڈ فورڈ میں، لوگوں نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی میں ضرور آؤں گی۔ Well, what an amazing, sensational evening it's been tonight with a great turnout. Hats off to Samira for organising this. Like they say, music has no language, but this Sufi music touches the heart and soul. میرے خیال سے ایک انتہائی قابل تحسین کاوش ہے، جس کے لیے میں پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب شیخ اعجاز افضل صاحب کو، محترمہ سمیرہ اشرف صاحبہ کو، تمام صحافی برادری کو اور آرگنائزرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ Been a great Eid Milan party. Well done to Samira and Ijaz for organising this event in Bradford today. Salim Saab is a fantastic qawwal and all his team, and we've truly enjoyed the evening today. شرکاء نے پاکستان پریس کلب کی ٹیم کو اس کامیاب ایونٹ پر مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی ایسی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔